صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأذل إلى قيام يوم الدين. مولا علی علیہ السلام کی شبہ گرامی ہے، تو آپ سب مل کر مولا کے نام سے توسل کریں. اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں توسل پڑھتا ہوں، آپ سامنے جواب دیجیے گا یا وجہ عند اللہ کے ذریعے سے. انشاءاللہ ایک دوسرے کے ذریعے سے ہم سب کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. ماشاءاللہ نام امیر المومنین پر. یا وجیہا عند اللہ اشفع. ایک اور آخری بار ظہور امام زمانہ کے لئے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وعلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلوات بر محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے علی مرتضیٰ جیسی ہستی سے وابستہ میں ایسے فرمایا کہ ان کے غلاموں کے غلام بننے کا شرف ہمیں عطا فرمایا ہے. اور ہم نے ایک مجلس میں گزارش کیا تھا کہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ اگر تاریخ رسالت پر نگاہ ڈالی جائے تو ذکر رسول کے ساتھ قدم قدم پر ہمیں علی مرتضیٰ کا ذکر نظر آتا ہے. بقول شاعر کے مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، اور کوثر علی کی ملک ہے جنت میں بھی علی، اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے.
شب جمعہ بھی ہے اور ضربت کے حوالے سے مجلس بھی ہے۔ خود شب جمعہ کے لیے سرکار نے حدیث ارشاد فرمائی۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ خود موضوع جناب امیر کی ذات گرامی ہے، تو جتنے متعلقہ موضوعات ہیں میں انہیں مولا علی علیہ السلام کے موضوع کے ساتھ گزارش کرتا چلا جاؤں گا۔ تو شب جمعہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی، کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے کہ جیسی شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے۔ تو شب جمعہ ویسے ہی اہل بیت اطہار سے منسوب رات ہے۔ جب سرکار ختمی مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور کا منبر سجا ہوا ہے اور امیر المومنین کی شکل میں ایک فرشتہ اس نور کے منبر پر موجود ہے۔ تو سرکار ختمی مرتبہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں آگے، اور جبریل سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ حضور جو کہ سبب خلقت جبرائیل ہیں، کہ جبریل جن کے صدقے میں خلق ہوا ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ حضور جانتے نہیں ہیں کہ وہاں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو تو ہم تک کیسے پہنچے گا کہ وہاں پر کیا ہے؟ لہٰذا جبریل سے پوچھا تاکہ جبریل جواب دیں تو یہ روایت بن کر ہم تک پہنچ سکے کہ آسمانوں پر شب جمعہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آسمانوں پر شب جمعہ کیا ہو رہا؟ آج شب جمعہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی رات بھی ہے، لہٰذا اس حدیث کو خاص طور پر ہدیہ سمجھتے ہوئے قبول فرمائیے گا۔ جب سرکار چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، نور کی صورت میں ہے، جناب امیر کی شبیہ موجود ہے وہاں پر۔ حضور آگے بڑھتے ہیں، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل سوال کیا تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے امیر المومنین کو زمین پر بھیجا تو ملائکہ نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم علی مرتضیٰ کی زیارت کریں۔ جب تک علی آسمانوں پر تھے تو ہم علی کی زیارت کر لیا کرتے تھے، لیکن جب علی زمین پر تشریف لے گئے تو ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم اب بھی علی کی زیارت کریں۔ تو فخلق اللہ ھذا الملک من نور علی و صورت علی، تو اللہ نے ایک ملک کو خلق کیا کہ جو علی کے نور سے بھی تھا، علی کی صورت میں بھی تھا۔ اور والملائکۃ تزورہ لیلۃ الجمعہ 70 مرہ، اور آسمان کا ہر ملک، ہر فرشتہ اس نور علی کی زیارت شب جمعہ 70 مرتبہ کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ، اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وَيُقَدِّسُونَهُ، اور اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جب علی کے اس نور کی زیارت ہو جاتی ہے، شبیہ امیر المومنین کی زیارت ہو جاتی ہے، تو اللہ کی تسبیح تقدیس کرنے کے بعد وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ یہدون ثوابہ لمحب علی، وہ تسبیح کرتا جاتا ہے اور زمین پر جتنے محبان علی ہیں انہیں ثواب ہدیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ تقدیس کرتا جاتا ہے اور زمین پر جتنے محبان علی ہیں انہیں ثواب ہدیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا مقام اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے، اگر علی تو بہت بڑی ہستی ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ اگر ایمان ابو طالب، علی کے باپ کا ایمان، قیامت میں ایک ترازو میں رکھا جائے اور اولین اور آخرین کے سارے مومنین ترازو کے دوسری طرف رکھے جائیں تو ایمان ابو طالب کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایمان ابو طالب، کیونکہ علی کے باپ کا ذکر بھی خاص وجوہات کی بنا پر بہرحال ضروری ہے یہاں پر، اس لیے کہ جب تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، سرکار ختمی مرتبہ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے، تو امیر المومنین نے سب سے پہلے وعدہ کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا دعوت ذو العشیرہ میں۔ وہ سب کو یاد ہے، میں اسے دہرانا نہیں ہے، لیکن وہ دعوت ہوئی کس کے صدقے میں تھی؟ وہ دعوت علی کے باپ کے صدقے میں منعقد ہوئی تھی۔ وہ دعوت منعقد ہو ہی نہ پاتی اگر اس وقت حمایت ابو طالب سرکار ختمی مرتبت کے پاس موجود نہ ہوتی۔ کہ مختصراً اپنے جوانوں کے لیے میں ایک جملہ گزارش کر دوں کہ جب حضور نے پہلی مرتبہ بلایا پہلے دن اور کھانا کھلایا، حضور نے تو پہلے کھانا کھلایا ہے، بعد میں مجلس سنائی ہے، صحیح ہے، مجلس پہلے ہوتی ہے، یہاں پر کھانا بعد میں ہوتا ہے، اسی لیے لوگ بعد میں تشریف لاتے ہیں، صحیح، کچھ تو برکت حاصل ہو جائے کم از کم۔ لیکن حضور نے تو پہلے نیاز کھلائی، بعد میں مجلس برپا کی۔ تو پہلے جب کھانا کھلا لیا حضور نے، اور ابھی حضور کھڑے ہوئے تھے اور بات کرنے کے لیے، تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور ابو لہب نے کہا کہ شور مچانا شروع کر دیا، اور اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اہانت کرتے ہوئے کہ اے محمد یہ کیا تماشا ہے جو یہاں بنایا ہوا ہے؟
اچھا اس نے سب کو اٹھایا، ابو لہب نے اپنے قبیلے میں جتنے افراد تھے سب کو اٹھا لیا کہ بات سننے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، باہر چلو۔ اچھا جب باہر نکلنے لگے تو ابو طالب نے کہا کہ کل پھر آنا، کل پھر کھانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جہاں چاول کا دانا وہیں بندے کا آنا تو کہا جاتا ہے، کھانا ہوگا تو پھر آ گئے، چاہے کتنا ہی برا بلا کہتے تھے لیکن کھانا ہے تو آ گئے۔ تو حضور نے کھانا، تو جب کھانا رکھا اگلے دن تو پھر سب آ گئے، اور پھر واپس پہلے کھانا کھلایا۔ اب حضور بات کرنا چاہتے تھے کہ پھر ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہا نعوذ باللہ من ذالک، میں نقل کفر نہ باشد کا، یہ محمد کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اٹھا کر چلا گیا لے کر۔ اگلے دن پھر سے کھانا کھلایا حضور نے، ابو طالب نے کہا کہ کل پھر آنا، کھانا ہے۔ اور اگلے دن جب ابو لہب کھڑا ہوا وہی تماشا کرنے کے لیے، تو یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ عالم اسلام کو تعارف کروا دوں اور اپنے بچوں کو بھی گزارش کر دوں کہ یہاں سے بت پرست اٹھا اور یہاں سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا۔ اور اب جملہ سماعت فرمائیے گا کہ یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مزید آگے تشریف لائے گا، یہاں اطراف میں جگہ موجود ہے، خدا کے لیے سب کو اکوموڈیٹ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بارے دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا اب بھی گنجائش تو مجھے بہت نظر آ رہی ہے، بعد میں جب مومنین آئیں گے تو پھر میں آپ کو مزید زحمت دوں گا۔ تقریباً کم از کم 50-60 لوگ تو اور بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ جب کوئی مجلس میں داخل ہو تم سے جگہ بنانے کے لیے کہے تو جگہ بنا دیا کرو، کہ اللہ تمہارے لیے جگہ بنا دیا کرے گا، ہے نا۔ تو اس لیے آپ یہاں پر مولا کے گھر میں جگہ بنائیں گے تو انشاءاللہ مولا اپنے گھر میں جنت میں آپ کو جگہ عنایت فرمائیں گے۔ پھر سے دوہراؤں میں، یہ میں مولا ابو طالب علیہ السلام کا ذکر اس وقت کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو طنز کیا کرتے تھے، کہتے تھے ابو کا فی النار، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ تیرا باپ تو جہنم میں جائے گا، ابو کا فی النار، ابو کا فی النار۔ تو بس مولا علی سنتے رہے، تحمل فرماتے رہے۔ ایک موقع پر کہا کہ جب کسی نے کہا نا ابو کا فی النار، تو مولا نے کہا کہ انا قسیم الجنت والنار، کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر، اب اپنے باپ کی فکر کر کے کہاں جانے والا ہے۔ ایمان ابو طالب کے بارے میں نے گزارش کر دیا، ترازو کے ایک طرف رکھا جائے تو سب کا ایمان کم ہو جائے گا، ابو طالب کا ایمان بڑھ جائے گا۔ حدیث معصوم۔ دوسری حدیث شفاعت کے بارے میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں ابھی۔ شفاعت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر نور ابو طالب، امام معصوم کی حدیث ہے، میرے چھٹے امام کی، فرمایا کہ اگر نور ابو طالب چاہے تو اکیلا قیامت میں اولین اور آخرین میں سے سب کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی کسی اور نبی، کسی اور ملک، کسی اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ابو طالب کا نور اکیلا چاہے تو اولین اور آخرین میں سے ہر گناہگار کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں سے ابو لہب اٹھا، یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ جملہ پھر دہرا دوں، ایک طرف سے بت پرست اٹھا، ایک طرف سے محمد کا سرپرست اٹھا، ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا، یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا، یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ دیکھیں یہ جو 14 صادقین کا باپ، یہ تو ہر ایک کی نسبت آگے جا کے جو منتہا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے اس کی، وہ تو ابو طالب علیہ السلام پر ہے نا۔ آپ پوری کربلا دیکھ لیجئے، پوری کربلا آپ دیکھ لیجئے، حسین ابن علی ابن ابی طالب،
عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب. حسن پوری کربلا پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے. تو حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں. درود بھیج دے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد. حیدر ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں، حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. اب اصل بات ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آمادہ ہو گئے تو اصل بات گزارش کر دو. ابو طالب علیہ السلام بلند ہوئے اور ابو لہب سے کہا کہ اسکت یا حمار. میں ترجمہ کرنے میں مجبور ہوں، اب کیا کروں. اے گدھے خاموش ہو جا، چپ ہو جا. توہین رسالت پر پہلا فتویٰ ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے. اور ہمارے کہا خاموش ہو جا، بیٹھ جا. اور اس کے بعد اپنے بھتیجے سے کہا کہ یا سیدی و یا مولا. بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں دو مختلف کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا، ہے نا. ابو لہب کو غصے سے کہا کہ اسکت، بیٹھ جا، اور پھر انتہائی اسی لمحے انتہائی ادب اور احترام سے اپنے بھتیجے سے کہا کہ یا سیدی و یا مولا، اے میرے سردار، اے میرے مولا. آپ مجھے پوری تاریخ عرب میں بتلا دیجئے کہ کبھی کسی یتیم بھتیجے کو چچا نے سردار اور مولا کہہ کے مخاطب کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابو طالب کا بھتیجا نہیں تھا، محمد ابو طالب کا عقیدہ تھا. لہذا فرمایا کہ یا سیدی و، اے میرے سردار، اے میرے مولا. اب آپ بات فرمائیے. اور کس جملے میں کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. ابو طالب نے جو غدیر کی آیتیں تھیں وہ اشیر میں پڑھ کر سنا دیں، اور اس کے بعد حضور نے کہنا شروع کیا. اب حضور نے کہنا شروع کیا. تو یہ حمایت ابو طالب علیہ السلام تھی کہ حضور اپنی پہلی تبلیغ پہنچا رہے تھے. اب حضور نے جب کہنا شروع کیا تو خدائے فرمایا کہ میں خدائے واحد کی جانب سے بھیجا گیا نمائندہ ہوں، اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، قیامت کا اعلان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کام میں میرا شریک اور مددگار ہو. اب سب جانتے ہیں آگے کیا ہوا. وہی اٹھا کہ جو پھر خندق میں اٹھا تھا. تو امیر المومنین بلند ہوئے اور کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. یہ سب جانتے ہیں. یہاں تک کیوں لایا میں آپ کو؟ حضور نے جیسے ہی علی نے وعدہ کیا، حضور نے کہا کہ انت خلیفتی و وزیر من بعدی، تو میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے میرے بعد. یہاں تک ہو گئی بات. یعنی اس کا مطلب کیا ہو؟ کلمہ مکمل ہو گیا نا. خدائے واحد کا اعلان ہے لا الہ الا اللہ، اپنی رسالت کا اعلان کیا محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد علی کی ولایت، وزارت اور خلافت کا اعلان کیا علی ولی اللہ. یہ جیسے ہی کلمہ مکمل ہوا تو ابو لہب نے ایک طنز کیا ابو طالب علیہ السلام کو. اب یہاں غور فرمائیے گا. ابو لہب نے طنز کیا، کہا لو اب تمہارے بیٹے کی اطاعت تم پر واجب ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ طنز تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ بھائی یہ تو جو تمہارا بھتیجا ہے یہ تو اپنا وصی اور وزیر بنا رہا ہے تمہارے بیٹے کو، تو تمہارے بیٹے کی اطاعت اب تم پر واجب ہو گئی. یہ طنز کیا اس نے. اب میں جملہ کہنے دیجیے گا اور محسوس نہ کیجیے گا اسے اتنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب تو سمجھ گیا تھا کہ علی ولی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. ابو لہب تو سمجھ گیا تھا کہ علی ولی اللہ کا مطلب خالی نام لینا نہیں ہوتا ہے، پھر اطاعت بھی واجب ہو جاتی ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. پہلی دعوت میں ابو لہب یہ سمجھ گیا کہ اب اگر علی کو
علی ولی اللہ مان لیا اور علی کو مولا مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب پر واجب ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی اطاعت کریں، اس لیے کہ ابو طالب کے بھی امام ہو گئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے کہ محمد کے وصی اور وزیر ہو گئے۔ 1400 سال پہلے دعوت اول میں وہ بات جو ابو لہب کو سمجھ میں آ گئی تھی، 1400 سال بعد بھی اب بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ علی ولی اللہ کا مطلب کیا ہے، ولایت علی بن ابی طالب کا مطلب کیا ہے۔ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ زبان سے کہنا بھی ہے، اس پر دل سے اقرار بھی کرنا ہے، جب دل سے اقرار ہوگا اور زبان سے اظہار ہوگا جبھی تو نعرہ حیدری لگتا ہے۔ لیکن یہ ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ ابو لہب نے کہا کہ اب اطاعت بھی کرنا پڑے گی، جب اس نعرہ حیدری کے ساتھ اطاعت علی ابن ابی طالب مل جائے تو ولایت علی ابن ابی طالب مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے علی ولی اللہ کا مطلب۔ اور ہمارے لہٰذا جب بھی آپ اپنے قوت سے لگائیں گے نا نعرہ حیدری، تو اس نعرہ حیدری لگاتے ہوئے پاکستان میں نے کام کیا تھا اور وہ بڑا مفید رہا، اچھا لگا لوگوں کو ماشاءاللہ، جس طرح سے یہ پرجوش مجمع میرے سامنے موجود ہے، اور بہت سی ظاہر سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب حالات کی بنیاد پر نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، تو ایک نعرہ حیدری بچائے کہ جس کے ذریعے سے اظہار ہو جاتا ہے نا؟ بہت سی چھپی ہوئی چیزوں کا اظہار نعرہ حیدری کے ذریعے ہو جایا کرتا ہے۔ یا علی ہے۔ تو میں نے وہاں پر یہ گزارش کیا تھا کہ نعرہ حیدری ابھی آپ نے لگایا اور ترتیب سے 5-6 نعرے آپ نے لگائے، اچھا اگر درود کے بارے میں کم از کم ہے کہ 1 مرتبہ درود بھیجو تو اس کا ثواب ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ ایک ساتھ بھیجو تو اس کا ایک خاص ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی حرم مطہر ہیں اس میں جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد، تو 3 مرتبہ درود بھیجی جاتی ہے ایک ساتھ نماز کے بعد، اس لیے کہ جب 3 مرتبہ درود بھیجی جائے تو 3 مرتبہ درود بھیجنے کا جو ثواب ہے پھر وہ 3 گنا نہیں ہوتا، اس میں وہ اللہ کئی ہزار گنا اضافہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ جب 3 مرتبہ ایک ساتھ کوئی ذکر آپ اپنی زبان پر جاری کریں تو اللہ اس ذکر میں خود بخود ایسی برکت نصیب فرما دیتا ہے کہ بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ اللہ ملائکہ کو کہتا ہے کہ میرے بندے میں 3 مرتبہ کہنے کی سکت تھی، اب اس کے بعد یہ رک گیا، اب اس کی جانب سے تم تا قیام قیامت کہتے رہو جو یہ ذکر پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ انسانی استطاعت میں نا کہ وہ 3 دفعہ کہے گا، زیادہ سے کتنی مرتبہ کہے گا، تو 3 مرتبہ عام طور پر کہے گا۔ تو نعرہ حیدری آپ نے لگایا 1 مرتبہ، پھر آپ نے لگایا دوسری مرتبہ، آپ نے کئی مرتبہ ماشاءاللہ سے لگایا۔ پاکستان میں نے کام کیا تھا، میں نے کہا کہ بھائی چلو نعرہ حیدری لگاؤ، انہوں نے نعرہ حیدری لگایا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں نے کہا کہ ایک اور دفعہ کہہ دو کہ نعرہ حیدری پھر سے لگاؤ، تو کیونکہ 3 مرتبہ ہے نا، تو 3 مرتبہ اگر ایک ساتھ لگ جائے گا تو دوسری مرتبہ نعرہ حیدری لگا۔ جب دوسری مرتبہ نعرہ حیدری لگ چکا تو میں نے کہا سب یہ توقع کر رہے تھے کہ اب تیسری مرتبہ میں نعرہ حیدری فوراً سے ہوگا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی 1 منٹ اب رک جاؤ، 2 مرتبہ لگا دیا ہے، تیسری مرتبہ جب کل فجر پہ بلند ہونا تو مصلی پر کھڑے ہونا، وضو کر کے آنا، اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہنا نعرہ حیدری، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا۔ اگر ہمت نہیں بھی ہو رہی ہوگی نا فجر کی نماز پڑھنے کی تو مولا امیر المومنین نعرہ حیدری کے صدقے میں تجھے طاقت عطا فرما دیں گے۔ تو غور فرما رہے، تو یہ جو نعرہ حیدری ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس قوت کا اخذ کرنا ہے کہ یا امیر المومنین میں بندہ ضعیف ہوں، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کا حقہ گزار سکوں، لیکن آپ اس نعرہ حیدری کے ذریعے سے مجھے قوت اور طاقت فراہم فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا علی نے خالی ہماری مدد، ہماری کیا بساط اور ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس علی پر کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو نام علی تو نوح کے سفینے کو نجات عطا فرماتا ہے، یہ ذاکر کی خطابت نہیں، امام کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، خدا کی قسم امام نے فرمایا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں سامنے کھڑے ہوتے تھے، زری کے سامنے کہتے تھے السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس علی پر کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں، ذات نہیں نام کے صدقے میں۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر اور سرکار ختمی مرتبت کی مدد کی ظاہر ہو کر،
اس کا مطلب کیا تھا کہ نام علی چھپ کر ہر نبی کی مدد کر رہا تھا. چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں آدم کی توبہ کو قبول فرمایا ہے. یہ نام علی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو نام علی آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ حیات ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جس سے انبیاء نے مدد طلب کی ہے. اور ہمارے بقول محسن نقوی مرحوم کہ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، اور کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف کہ علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا. اب مولا علی کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلا کام یہ کیجئے گا، سب سے پہلا کام، کاش ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا شروع کر دیں جیسے مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. ہماری جو پرائرٹیز ہیں نا اس وقت، وہ نہیں ہے شاید کہ جو مولا علی علیہ السلام اہمیت دیا کرتے تھے. بلکہ میں جملہ بدل دوں، جس چیز کو شریعت اسلامی میں اللہ نے حیثیت دی ہے، آپ بھی اس چیز کو زیادہ حیثیت دیں. قرآن کریم میں 3 مقامات ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی حیثیت ہے. پہلے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے تقوی کی حیثیت ہے ہماری نگاہ میں. پھر فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم کی حیثیت ہے ہماری نگاہ میں. اللہ سمجھانا چاہتا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، پھر آگے کا اجرا عظیما، اللہ نے جو بیٹھے رہ جانے والے ہیں ان کے مقابلے میں وہ کہ جو جہاد پر نکلنے والے ہیں انہیں اجر عظیم عنایت فرمایا ہے. ٹھیک، تو اسلام کی نگاہ میں کچھ چیزوں کی حیثیت اور اہمیت ہے. اور ہمارے آپ مثلاً علم کی اہمیت ہے، مثلاً تقوی کی اہمیت ہے، مثلاً جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت ہے. اس کے بالمقابل آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2-4 اور چیزیں ہمارے ہاں وہ زیادہ اہمیت پکڑ گئی ہیں. اس میں مثال طور پر ایک ہے دولت، ایک ہے شہرت، اور ایک ہے طاقت، کرسی. ہم بھی اس مقام کو، اس شخص کو، اس پوسٹ کو، اس سٹیٹس کو زیادہ حیثیت دیتے ہیں کہ جہاں پر دولت، طاقت، شہرت یہ چیز زیادہ ہوگی. تقوی کی حیثیت، علم کی حیثیت، جہاد فی سبیل اللہ کی حیثیت، اگر اسے زیادہ حیثیت دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے، خود بخود ہماری زندگی مولا علی علیہ السلام کی زندگی سے قریب تر ہوتی چلی جائے گی، خود بخود. آپ حتیٰ یہاں پر ممبر کے حوالے سے بھی نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلا اسلام کا اناؤنسمنٹ کیا تھا؟ سب سے پہلا اسلام کا عمومی اناؤنسمنٹ کیا تھا؟ اذان. سب سے پہلا اناؤنسمنٹ اذان تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. اذان کے لیے حضور نے کسے معین کیا؟ کسے معین کیا؟ حضرت بلال کو. کیا حضرت بلال میں حضور نے خطابت کو دیکھا تھا؟ نہیں. اس لیے اگر خطابت کو دیکھتے تو خطابت تو پوری نہیں تھی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے حضرت بلال میں تقوی کو دیکھا تھا، خطابت کی حیثیت نہیں تھی، پہلے تقوی کی حیثیت تھی. اگر خطابت کی حیثیت ہوتی تو وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے ممبروں کا معیار بھی بدل گیا ہے، یہاں پر بھی شہرت زیادہ معیار بن گیا معاملہ. ٹھیک ہے. حضرت بلال خطابت نہیں تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، حدیث میں موجود ہے روایت میں کہ آپ نے یہ کس کالے کوے کو اذان دینے کے لیے کھڑا کر دیا؟ کیونکہ کوے کی جو آواز ہوتی ہے وہ ذرا سخت ہوتی ہے، تو اس سے تشبیہ دیتے نعوذ باللہ حضرت بلال سے، کہا کہ آپ نے کسے کھڑا کر دیا؟ کیونکہ عرب انہیں اپنی زبان پر اتنا فخر تھا. کہا یا رسول اللہ، ہم تو جیم کو جین کہتے ہیں، شین کو شین کہتے ہیں، سین کو سین کہتے ہیں، صاد کو صاد کہتے ہیں، ضاد کو ضاد کہتے ہیں، ذال کو ذال کہتے ہیں، یہ اسے تو شین کہنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ہمارے کانوں پر گرا ہے. حضور نے وہ تاریخ جملہ ارشاد فرما دیا کہ سین و بلال شین عند اللہ، جب بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے. اہمیت کس چیز کی تھی؟ اہمیت ایمان کی تھی، اہمیت تقوی کی تھی. ہمارے گھروں میں بھی پرائرٹیز غلط ہیں، دین کو بھی غلط سمجھائے. شاید بعض گھروں کی بات کر رہا ہوں، اگر بچہ جو ہے وہ چپل الٹا رکھ دے
اس پر ہم زیادہ چیختے ہیں، نماز قضا کر دے تو فکر نہیں ہوتی ہے، اور جب الٹا رکھ دے نحوست آتی ہے، شیطان گھر میں آتا ہے. یہ ہماری پرائرٹیز غلط ہیں، یہ دین نے ہمیں تھوڑی سکھایا. وہ ایک مشہور بات کہی جاتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ فلم دیکھ رہا تھا اور لیٹا ہوا تھا، اور جیسے نہیں پیر ہلا رہے ہوتے ہیں بچے، ویسے پیر ہلا رہا تھا. تو ماں آئی غصے میں آ کے اس کو کہا کہ یہ پیر کیا ہلا رہے ہو، نحوست ہوتی ہے. پیر فلم دیکھنے سے منع نہیں کر رہی، پیر ہلانے سے منع کر رہی، اس لیے کہ ہماری ترجیحات صحیح نہیں ہیں. ترجیحات صحیح اس وقت ہوں گی کہ جب ہمیں صحیح علم حاصل ہوگا. استاد شہید مطہری نے کتاب میں ایک بات لکھی ہے چھوٹی سی، وہ سناتا ہوں آپ کو. یہ پرانی بات ہے بہت. ایران میں ٹماٹر پروڈیوس نہیں ہوتا تھا، استاد شہید مطہری نے لکھا ہے ٹماٹر پروڈیوس نہیں ہوتا تھا، وہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا. اچھا جب باہر سے امپورٹ ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے گوجا فرنگی. فرنگی یعنی ویسٹرن پھل، گوجے فرنگی ویسٹرن پھل اسے کہا جاتا تھا. اچھا گوجے تو تقریباً اس پھول کو کہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ ویسٹرن پھول اس کا صحیح آج بھی گوجا کہا جاتا ہے. گوجے فرنگی اس کا پورا نام ہے، لیکن اب گوجے کہتے ہیں یعنی پھول. تو اس زمانے میں جب وہ امپورٹ ہوتا تھا تو جب پہلی مرتبہ ٹماٹر آیا تو جتنے بھی خشک متقی تھے، جن کو شہید مطہری لکھتے ہیں کہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جاتا ہے جن کو، تو وہ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا. انہوں نے کیا کہ بھائی یہ تو ٹماٹر آیا ہے، یہ تو ویسٹ سے آیا ہے، اس ٹماٹر کا کھانا حرام ہے، خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، تو کوئی ٹماٹر نہیں کھاتا تھا ایماندار لوگوں میں. اچھا اب اس کو آپ یہاں کے کھانوں سے نہیں ملائیے گا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مکس ہو جاتی ہیں، میں خاص اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہمارے یہاں جو علم ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جس کی اہمیت نہیں ہوتی اسلام میں. ٹماٹر لوگ قربتاً اللہ ٹماٹر نہیں کھاتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، وہ کہتے تھے میں ٹماٹر نہیں کھاتا قربتاً اللہ، ٹماٹر نہیں کھاتے تھے. وہ واقعہ لکھتے ہیں، سچا واقعہ، کہ ایک باپ تھا دیندار، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، باپ بہت مالدار تھا، تو بیٹا بگڑ گیا تو آہستہ آہستہ اس نے شراب پینے لگی. آہستہ آہستہ وہ اس کے غلط تعلقات شروع ہو گئے، ڈرگز میں چلا گیا. باپ کڑتا رہا، کہا لیکن میری ایک ہی اکلوتی اولاد ہے، صبر کرتا رہا. ایک دن جو ہے وہ بیٹا شراب گھر میں لے آیا، باپ کو بہت غصہ آیا، اس کو مارنے کے لیے ماں نے سنبھال لیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہماری ایک ہی تو اولاد ہے. پھر آہستہ آہستہ ڈرگز گھر میں آنے لگی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن چونکہ بیٹا بگڑا ہوا تھا تو وہ اپنے حساب سے ایک بہت غلط کام کرتے ہوئے وہ گھر میں ٹماٹر لے آیا. چونکہ ٹماٹر کے بارے میں یہ تھا کہ یہ تو بھائی ویسٹرن ہے، خبردار اس کو نہیں کھانا، تو ٹماٹر لے آیا. باپ گھر میں پہنچا رات کو کام کر کے تو دیکھا کہ اس نے ٹماٹر کی ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے. تو جیسے ٹماٹر کی پیٹی اس نے رکھی ہوئی دیکھی نا، تو اتنا غصہ آیا باپ کو، فوراً گیا اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا، کہا تو میرا بہت نافرمان بیٹا بن گیا ہے، تو نے شراب پی لی، دیکھ میں نے برداشت کر لیا، یہ میں کر سکتا ہوں. تو ڈرگز میں چلا گیا، یہ بھی میں نے برداشت کر لیا. تو نے ناجائز تعلقات رکھے، یہ بھی میں نے برداشت کر لیا. اب یہ جو ٹماٹر تو گھر پر لے آیا ہے، یہ تو میری لاش کے اوپر سے ہی ہو سکتا ہے، یا اس گھر میں رہوں گا یا ٹماٹر رہے گا. ختم. تو بیٹے نے بھی بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ ابا اب آپ کی ضرورت کیا ہے، ٹماٹر ہی کو رکھ لیتے ہیں، آپ فارغ ہو جائیے. اس پورے واقعے کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ باپ کیوں جھگڑا کر رہا تھا. باپ نے بیٹے سے جو جھگڑا کر رہا تھا وہ دین کے نام پہ کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے، کہ میں اپنے گھر میں دینی ماحول رکھنا چاہتا ہوں. کمی کس چیز کی تھی؟ کمی جذبے کی نہیں تھی، کمی علم کی تھی. اور ہمارے یہاں کمی علم کی تھی. کبھی کبھار ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، علم نہیں ہوتا، اپنے ذام میں دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علم نہیں ہوتا تو وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ خالی ایک گھنٹے کی مجلس سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر مدرسے بھیج سکتے ہیں تو ضرور بھیجیے مدرسے. سارا سال کے مدرسے میں سمجھ میں آئے گا بچے کو کہ دین کی شرعی معلومات کیا ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز حرام ہے. تو ہم اس چیز کو اہمیت دینے لگیں گے کہ جیسے علی ابن ابی طالب اہمیت دیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں اب ظاہر ہے کہ میں نے اپنی مجلس کا جو سارا کوٹا ہے نا نعرے کا، وہ پچھلے 20 منٹ میں پورا کر لیا تھا، تو آپ نے بہت سارے نعرے ایک ساتھ لگا دیے تھے. اللہم
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاءاللہ جی، نام علی پر. نتیجہ کیا نکلا؟ علی ابن ابی طالب سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم تو بڑھائیے کہ علی ہم سے چاہتے کیا ہے. سر محشر علی کا عشق ویسا کام کر دے گا کہ سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. اور کوئی کہہ دے رضوان سے نہ اترائے جنت پر، کوئی بہلول گر آیا تو وہ نیلام کر دے گا. تو جنت تو امیر المومنین کے محبوں ہی کے لیے تو بنی ہے جنت. تو جنت میں ہر محب علی کو جنت میں جانا ہے. روایت میں ہر محب علی کو جنت میں جانا ہے، لیکن اسٹیٹس کا فرق ہوگا. علم کے حساب سے، تقویٰ کے حساب سے، جہاد کے حساب سے اسٹیٹس کا فرق ہوگا. وہ بقول مجھے کل کسی نے بتایا کہ ایک عالم دین نے مثال دی تھی کہ جیسے اگر ایک باپ کی 5 اولادیں ہوں، ابھی عید کا دن آئے گا تو عیدی دیا کرتے ہیں نا، تو اس نے اپنی ایک اولاد کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما اور عیدی دی، اور دوسرے کو بھی عیدی دی اور تیسرے کو بھی عیدی دی، اور جب 5واں آیا تو اس کے ہاتھ میں مثال کے طور پر یہ تھا، منہ پہ کہ یہ لے عیدی چاہیے نا، جا لے جا لے جا. تو ایسی عیدی کس کام کی ہوگی کہ پھر باپ منہ پھیر لے اس کے بعد جا کے عیدی دے. تو علی جنت تو سب کو دے دیں گے، جنت سب کو عطا فرمائیں گے. کچھ لوگوں کو ویسے جنت عطا ہوگی کہ انہیں امیر المومنین کی ہمراہی ایک دسترخوان پہ نصیب ہوگی، ہے نا. وہ کچھ علی کے چاہنے والے خاص ہوں گے. کچھ لوگوں کو اور جنت، کچھ لوگوں کو اور جنت. آخر میں کچھ ایسا آیا، مجھ جیسا کوئی آیا کہ محب علی تو تھا لیکن زندگی کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا. علی نے کہا جا جنت لے جا. تو اگر علی مجھ سے منہ پھیر لے اور پھر جنت دے دے. ایک فارسی زبان کے شاعر نے شعر لکھا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں، فارسی زبان کا شاعر تھا، شعر لکھا، کہا گر معاملہ حشر با علیست ہر چہ دلت بخواہت گناہ کن. اگر علی حشر میں جنت دینے والے ہیں تو پھر جتنی مرضی چاہے گناہ کر، تجھے علی جنت دے دیں گے آخر میں. اس نے شعر، ہمارے اردو میں بھی ایسے شعر کہہ دیے جاتے ہیں بہت سے بدقسمتی سے. جب علی جنت دینے والے جتنی مرضی چاہے گناہ کر. تو جب اس نے شعر لکھ دیا، خواب میں امیر المومنین کو دیکھا. امیر المومنین نے کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک لکھا کہ گر معاملہ حشر بعلیس، یہاں تک پہلا مصرع ٹھیک لکھا کہ اگر جنت میں، اگر محشر میں علی ہی جنت دینے والے ہیں، اس لیے کہ میں ہی جنت دینے والا ہوں. مولا علی نے فرمایا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا، جو میرا محب آئے گا کہوں گا ھذا لی، یہ میرے لیے ہے. جو مبغض علی آئے گا کہوں گا ھذا لک، اے جہنم وہ تیرے لیے ہے. علی قسیم الجنت والنار، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو مولا نے کہا کہ اس شعر میں دوسرے مصرے کی اصلاح کر دے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ گر معاملہ حشر با علیست، اگر میدان محشر کا معاملہ علی ہی کے ساتھ ہے، یہ نہ لکھ کہ ہر چہ دلت بخواہت گناہ کن، جتنے مرضی چاہے گناہ کر. یہ لکھ گر معاملہ حشر با علیس از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن. اگر میدان محشر میں علی جنت دینے والے ہیں تو پھر علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. اللہ اکبر. صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. علی مولا، علی مولا. لہٰذا آج کی گفتگو کا میرے پاس بس وقت آخر میں ختم ہوتا جا رہا ہے. گفتگو کا، پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ محبت علی بن ابی طالب کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اپنے علم کو بڑھانا ہے. علم بڑھانے کے لیے مجھے نہیں معلوم اب یہاں پر اس سیٹ اپ میں کیا سارے اور معاملات ہیں، لیکن بچوں کا مدرسہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. تو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر ہیں، ضرور اپنے بچوں کو آگے یہاں پر بھیجیے. صحیح نا، کہ جو مدرسہ کام کر سکتا ہے وہ 1 گھنٹے میں ممبر سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا حلال حرام، شریعت محمدی، کیا چیز مستحب، کیا چیز مکروہ، یہ ساری چیزیں کہاں پتہ چلیں گی؟ یہ وہاں سے پتہ چلیں گی. دوسرا پھر یہ کہ تھوڑا سا آپ بھی تحمل فرمائیے کہ ممبر سے اگر کوئی حلال و حرام کو بیان کرتا ہے تو اسے بھی اچھے دل کے اور شرح صدر کے ساتھ قبول فرما لیا کیجیے. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. صحیح. کہتے ہیں کہ مولانا آج مجلس تو بڑی ڈرائی پڑی، چٹپٹی نہیں پڑی کوئی آپ نے. صحیح. کوئی ایسی نہیں پڑی کہ مزہ آتا ہو.
تو مجلس کو میں مزے کے لیے یہ نہ کیجیے خدا کے لیے. تو آئیے مولا علی علیہ السلام کا ذکر یہ سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ ضروری ہے, اس کے بغیر تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. نعرہ حیدری بھی ضروری ہے اور ساتھ میں پیغام علی ابن ابی طالب بھی ضروری ہے. تو وہ بھی آپ خطیب کی حوصلہ افزائی فرمائیے کہ اگر کوئی پیغام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچا رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے. آخر میں ایک حدیث اور میں منزل مصائب پہ چلا جاؤں. اگر معراج آپ کو دیکھنی ہو, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں اگر معراج دیکھنی ہو کہ کون کیسے علی کی اتباع کرنے والا, کون کیسے امامت کی اتباع کرنے والا, تو ہمارے لیے جو سب سے آئیڈیل سٹیٹس ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جابر ابن یزید جوفی, یہ صحابی ہیں چھٹے امام کے. چھٹے امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر صحابی اور ہر چاہنے والا ایسا ہو. امام نے فرمایا کیا تھا ان میں؟ ایک مرتبہ تشریف لا امام کے پاس, کہا مولا یہ انار ہے, انار ہاتھ میں تھا, کہ مولا اگر اس انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ اس میں سے آدھا حلال ہے اور آدھا ٹکڑا حرام ہے, تو میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کہ انار کا آدھا حلال آدھا حرام یہ کیسے ہو سکتا ہے. چونکہ آپ حجت خدا ہیں, میں یقین کر لوں گا کہ اللہ نے آدھا حلال کیا ہوگا آدھا حرام کیا ہوگا. اور تمہارے یہ یقین, اللہم صلی علی محمد و محمد, میں یقین کر لوں گا. اور ہمارے یہ روایت اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو ہر قسم کے سوال کا جواب ہے. ٹھیک. مولانا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ مسجد, اب تو خیر اب کم ہو گیا آہستہ آہستہ, داڑھی قرآن میں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, سوال ہے نہیں. سوال یہ ہے کہ میرے امام نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. اگر امام نے فرمایا تو بس آگے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے, پھر بات ختم ہو گئی. اچھا میں آپ کو دکھاؤں قرآن میں کہاں ہے, آپ اپنے آپ سے اپنے دل سوال کیجئے گا, علی ابن ابی طالب کے چہرے پر تھی یا نہیں تھی؟ تو اگر قرآن صامت میں نہیں تھی تو قرآن ناطق میں تو دکھا دی میں نے آپ کو یا نہیں دکھائی؟ صحیح, بات ختم ہو گئی. جتنے بھی دین کے بارے میں سوال ہیں, مولانا ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, اگر ایک جواب مل جائے کہ میرے مولا نے کہا ہے, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آگے کسی سوال کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں, بس. تو ایمان اس لیول پر ہو جائے کہ اس صحابی نے کہا کہ مولا ایک ہی انار کے 2 ٹکڑے کر دیں. اب 2 فتووں کے اعتبار سے مثال کے طور پر 2 الگ الگ دن اعمال ہیں, 2 الگ الگ شبوں میں, عین ممکن ہے کہ بعد میں جا کے اور بھی اسی طرح سے عید کے حوالے سے مسائل ہوں, لیکن میرے امام معصوم نے فرمایا ہے کہ میری غیبت میں میرے نائبین کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کیا کرو. ختم ہو گئی بات, مجھے آگے سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جب میرے مولا نے کہہ دیا, جب میرے چھٹے امام نے کہہ دیا, جب میرے 7ویں امام نے کہہ دیا, یہ اس وقت آئے گا کہ جب علم بڑھے گا, ہمارا علم اور معرفت آہستہ آہستہ بڑھے گی, آہستہ آہستہ خود بخود یہ چیزیں ہمیں ہضم ہونے لگیں گی اور آسان ہونے لگیں گی. میں چونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا مصائب بھی پڑھنا چاہتا ہوں, میرے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں بس. علی ابن ابی طالب جن کی محبت میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں, چھٹے امام نے جن کی حدیث میں نے سنائی ہے, مولا نے فرمایا اصبر الصابرین تھے, صابرین میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے. جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت میں لکھا ہے کہ روز عاشور حسین کا صبر وہ تھا کہ آسمان کے ملائکہ تعجب کر رہے تھے. اس کے باوجود چھٹے امام نے فرمایا کہ نہیں, میرے جد علی ابن ابی طالب اصبر الصابرین تھے. کیوں؟ کل میں نے ستوہ کی مجلس میں ڈیٹیل سے تھوڑے سے مسائب پڑھے تھے, میں وہ ڈیٹیل تو نہیں جاؤں گا. شاید علی اصبر الصابرین اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی وہ واحد امام ہے کہ جن کے سامنے اس کی زوجہ پہ دروازہ گرایا گیا ہے. شاید علی کو اصبر الصابرین اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی کے سامنے شکم مادر میں محسن کی شہادت ہو گئی تھی. علی کے سامنے حسین کے بھی خیمے جلائے گئے تھے, لیکن علی کا گھر علی کے سامنے جلایا گیا تھا. اصبر الصابرین, سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے علی. یا علی مرتضیٰ, اے مولا علی, آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. رمضان المبارک جب 40 ہجری کا رمضان آیا تھا
تو علی کی ہر رات عبادت میں گزرتی تھی، ہر رات نماز میں گزرتی تھی، ہر رات تلاوت قرآن میں گزرتی تھی. لیکن 13 رمضان سے علی نے اپنی اولادوں کو وصیتیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ دیکھو اگر تمہارا باپ نہ رہے دنیا میں تو صبر کرنا، اس لیے کہ یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کوفہ ہے، یہاں خبردار آواز بلند نہ ہونے پائے. علی اپنے دوستوں کو بٹھاتے تھے اور بٹھا کر کہتے تھے کہ چند دنوں بعد تمہارا مولا تمہارے درمیان نہیں رہے گا. ایک دن مسجد کے چبوترے پر تشریف فرما تھے تو دور سے دیکھا ایک شخص کو، اسے قریب بلا کر کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے. کہا کیا تیرے باپ کا نام ملجم ہے؟ کہا کہ یا علی ہاں میرے باپ کا نام ملجم ہے. کہا تجھے یاد ہے کہ جب تو چھوٹا تھا تو تیری یہودی دایا تجھے تماچے مارا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تو وہ ہے کہ جو ناقہ صالح کی ٹانگوں کو کاٹنے والا ہے؟ کہ یا علی آپ کو تو میرا ماضی پتہ ہے، سارا ماضی پتہ ہے. کہ ہمیں تو تیرا مستقبل بھی پتہ ہے، اگر ہو سکے تو اپنی تلوار کو میرے قتل سے بچا لے. اس نے کہا یا علی آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، آپ میرے بارے میں شک کر رہے ہیں؟ تو ایسا کیجئے کہ اگر آپ کو میرے بارے میں شک ہے تو آپ اس وقت مجھے مار دیجئے. مولا نے ایک جواب دیا جو فقہی جواب تھا. کہا تو نے اب تک جرم نہیں کیا، جرم سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی. اور دوسرا جواب وہ دیا کہ جو علی ہی دے سکتے تھے. فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. اگر ہو سکے تو اس کوفہ شہر کو چھوڑ دے. مولا نے کہا تو کوفہ شہر چھوڑ دے. اس نے کوفہ چھوڑ دیا، وہ یمن چلا گیا. ٹھیک. اچھا جب وہ یمن چلا گیا اس کے بعد یمن سے پھر پلٹا کوفہ 18 رمضان کو، اور جب واپس پلٹا تو اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. 18 رمضان کا دن گزرا، افطار کا وقت آیا. مولا علی کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی اولاد میں سے ایک کے ہاں جاتے تھے، افطار کیا کرتے تھے. شہزادی ام کلثوم کے ہاں افطار کا موقع تھا. اچھا جب بیٹی کے ہاں باپ افطار پر آیا ہو، اللہ اکبر، آپ تمام صاحبان اولاد ہیں، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے. آج مولا مشکل کشا کا ماتم کرنا ہے، آج فاطمہ زہرا کو ان کے شوہر کا پرسہ دینا ہے، آج حسن اور حسین کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے، تو پھر ماتم کا اور گریے کا انداز وہی ہونا چاہیے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو بیٹی کے ہاں اگر باپ افطار پر آ جائے، آپ خود اپنے آپ سوال کیجئے گا تو بیٹی کتنا اہتمام برتے گی، بیٹی کس اہتمام کے ساتھ غذا کو تیار کرے گی کہ میرا باپ افطار پر آیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کلثوم چونکہ باپ کے مزاج سے واقف ہے نا، لہذا روایت میں ملتا ہے کہ جو کی روٹی رکھی، نمک کا ایک ٹکڑا رکھا اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا. چونکہ باپ کے مزاج کو جانتی ہے نا، لہذا جو کی روٹی رکھ دی، نمک کا ٹکڑا رکھ دیا، دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا. جیسے علی نے اس غذا کو دیکھا، گھور کے ام کلثوم کو دیکھا، کہا اے کلثوم تجھے تو پتا ہے تیرے باپ نے کبھی ایک روٹی کے ساتھ 2 سالن استعمال نہیں کیے. کلثوم یہ کہتی ہیں کہ میں نے نمک اٹھانا چاہا، علی نے کہا نہیں بیٹی تو دودھ اٹھا لے، اس لیے کہ علی کو جو کی روٹی کے ساتھ نمک مرغوب ہے، میں نمک ہی سے افطار کر لوں گا. کائنات کا مولا علی مرتضیٰ جو کی روٹی اور نمک کے ساتھ افطار کیا، اور اس کے بعد طویل قرآن کے سوروں کی تلاوت شروع کی. شب قدر بھی تھی نا تو سورہ طویل کی تلاوت شروع کی، نمازوں میں مشغول رہے. اچھا کلثوم بار بار دیکھتی تھی کہ جیسے علی 2 رکعت نماز ختم کرتے تھے پھر حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے صحن میں اور آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے. اس کے بعد پھر تشریف لے جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر صحن میں آتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں یہ وہی رات ہے، مجھے معلوم ہے یہ وہی رات ہے. کلثوم تو وہ ہیں جو اپنے باپ کی نماز وہ بھی دیکھ چکی ہیں کہ پیروں سے تیر کھینچ لو تو علی کو پتہ نہ چلے. تعجب سے آ کر پوچھا کہ بابا میں نے آپ کی زندگی بھر کی نمازیں دیکھی ہیں لیکن کبھی ایسا اضطراب نہیں دیکھا. بابا یہ آج کیا کیفیت ہے؟ تو
تو علی نے جواب دیا, کہا بیٹی تو جانتی ہے نا تیرا باپ بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے گیا ہے, دنیا کا کوئی پہلوان علی کے مقابلے میں قدم جما نہیں سکا, میں نے ہر پہلوان کو شکست دی ہے, لیکن آج علی کو کسی پہلوان کے سامنے نہیں جانا, آج تو رب العالمین کی بارگاہ میں جانا. آج علی کو رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. ظاہر ہے کہ کلثوم ہے جو شہزادی زینب کی چھوٹی بہن ہے, تو جب آپ سمجھ گئے کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں تو کلثوم کیسے نہ سمجھی, تو آگے بڑھ کر کہا, ایک اور شخص کا نام لیا, مولا علی علیہ السلام کے بھانجے تھے ام ہانی کے بیٹے, کہا بابا آج ایسا کریں فجر کی نماز پڑھانے اسے بھیج دیں. مولا نے کہا کہ نہیں, جو قضاء الہی ہے وہ ہو کر رہے گی. فجر کا وقت قریب آیا, مولا علی علیہ السلام, مختصر کروں گا یہاں سے آگے پھر ستوہ امام بارگاہ مصائب پڑھیں گے. مولا علی علیہ السلام گھر کے دروازے پر دہلیز پر پہنچے تو کچھ مرغابیوں نے علی کا راستہ روکنا شروع کیا. علی کا راستہ روکا مرغابیوں نے, کلثوم کی جانب دیکھا, کہا دیکھو اگر ان کے دانے اور پانی کا انتظام کر سکو تو اپنے اپنے گھر میں رکھنا, اور اگر انہیں پانی کا انتظام, دانے کا انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا, اس لیے کہ علی پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی جانور بھوکا اور پیاسا رہ جائے. مولا جس کوفہ میں آپ نے مرغابیوں کے پانی کا انتظام کیا, اسی کوفہ میں آپ کی پوتی یتیمہ سکینہ سوالے آپ کرتی رہی, کوئی پانی دینے والا. علی کچھ مزید آگے بڑھے, مختصر کروں گا, علی مزید آگے بڑھے. علی کا جو کمر بند تھا وہ دروازے میں الجھا, علی نے اس کمر بند کو لیا, اپنی کمر پہ باندھا, کہا اشدر حیازمک للموت, اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے, آپ تجھے رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے. علی آہستہ آہستہ آگے بڑھے, دیکھا حذیفہ یمانی اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ باہر موجود تھے. حذیفہ کو دیکھا, کہا حذیفہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ کہا کہ مولا 13 رمضان سے ہمارے کان سنتے سنتے تھک گئے مولا, کہ یہ میرا آخری رمضان ہے, میں چند دنوں کا مہمان ہوں. مولا لعنت ہے ہماری زندگی پر کہ اگر ہم زندہ رہیں اور کوئی آپ کو آ کے مار کے چلا جائے. مولا میں نے اپنے ساتھیوں سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک رمضان ختم نہ ہوگا ہم آپ کے گھر کا پہرا دیں گے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. مولا ہمارے جیتے جی کوئی آپ پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا. ایک مرتبہ حذیفہ کو دیکھا, کہا اے حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا مولا آپ حجت خدا ہیں, آپ امام وقت ہیں. کہا اے حذیفہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے گھر میں واپس چلا جا. حذیفہ نے حکم امام آیا, تلوار کو رکھا, حذیفہ اپنے گھر میں داخل ہوئے. بیوی نے پوچھا اے حذیفہ اپنے مولا کو تنہا چھوڑا ہے؟ کل قیامت میں اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو تو کیا جواب دے گا؟ میری تقریر کا آخری جملہ. بس ایک مرتبہ حذیفہ نے کہا کہ تو کیا بات کرتی ہے, میں تو ویسے ہی مولا کی حفاظت پر گیا تھا, میرا مولا تو فاتح بدر و حنین ہے, ارے کس کی مجال کے علی پر تلوار اٹھا سکے, میرے مولا نے حکم دیا ہے, میں گھر پر آ گیا. حذیفہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی, کچھ دیر بعد جب آنکھ کھلی میری بیوی نے مجھے جگایا, کہا اے حذیفہ ذرا جا کر دیکھ مسجد میں یہ شور کیسا ہے. کہتے میں مسجد کی طرف دوڑا تو میں نے سنا آوازیں آ رہی تھی, قد قتل امیر المؤمنین, قد قتل ابن عم رسول اللہ, امیر المؤمنین مارے گئے, ابن عم رسول اللہ مارے گئے. لقد تحطمت ارکان الہدی, ہدایت کے ارکان مسمار ہو گئے. میں پہنچا جیسے ہی مسجد میں تو میں نے دیکھا علی کے سر پر ضربت لگی ہوئی تھی, خون جاری تھا. آخری جملہ کہوں گا, علی قنوتگی کے عالم میں تھے, یہاں تک کہ جب نماز, اب یہاں سے آگے انشاءاللہ دوسری مجلس میں پڑھوں گا, جب نماز مکمل ہوئی نا اور علی نے حسن اور حسین کے سہارے چلنا شروع کیا, جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین ان اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں, اس لیے کہ جیسے ہی زینب کی نگاہ میرے سر پر پڑے گریے کی آواز بلند ہوگی. علی پسند نہیں کرتا کسی نامحرم کے کان میں زینب کی آواز پہنچا. میں کہوں گا مولا کوفہ میں زینب کی آواز کا پردہ تھا, اسی کوفہ میں زینب بے مکنا ہو چادر دے, کوئی چادر دینے والا ہے. زینب علی کی بیٹی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. چوتھے امام مولا علی کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھتے تھے. میں پوری زیارت نہیں, 2 جملے پڑھوں گا. سب مولا علی کے
ان مصائب کو یاد کرتے ہوئے اپنے دلوں کو نجف اشرف لے کے چلے، تصور کرے جیسے مولا کی زری کے سامنے ہو۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین۔ ماتم علی ماتم